مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اعلان کیا میں مسیح مسیح ہوں، اصلی مسیح کے آنے کا تذکرہ نہیں تھا، مسیح کے مثل کا، مسیح جیسے کے آنے کا کو کہا گیا تھا، اور وہ میں ہوں اور میں آ گیا۔ تو ان کو جب اپنے آپ کو مسیح کہنا تھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ضروری تھی، تو ان کی تو لاجک یا مجبوری یہ ہے۔ لیکن مسلمانوں میں کچھ اسکالرز ایسے رہے ہیں، نام لیا جاتا ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد غلام احمد پرویز صاحب مانتے ہیں، ایک بڑے اسکالر حیات ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی تھی یہیں پر، وہ اب واپس نہیں آئیں گے، اور وہ ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ اس کی طاقت بھی رکھتا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 158 158 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بہت تفصیل سے جو ڈسکشن چل رہا تھا اس سے پچھلی آیت کا، اس میں یاد ہوگا آپ کو کہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تھا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے صلیب دے دی یا قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے، نہ قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے، اور یہ جو ساتھ میں اللہ کے رسول وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جان کر انکار کرتے تھے۔ قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ نہیں کر سکے وہ ایسا ان کو، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ اس کی پوری تفصیلات میں نے بائبل سے بتائی تھی، یعنی انجیلوں سے، جو آج کی انجیلیں ہیں، کہ ان کو قتل نہیں۔ عیسائی بھی یہی مانتے ہیں کہ خدا کا اکلوتا بیٹا دنیا میں آیا اور صلیب اسے دے دی گئی، وہ اسی لیے آیا تھا، زمین پر بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ تمام دنیا والوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، دنیا والوں کے گناہ اپنے اوپر لے لے، اور اس گناہ کی اس نے سزا پالی جو اس کے اپنے نہیں تھے، جو دوسرے انسانوں کے تھے، اور دوسرے انسانوں کے وہ گناہ نہیں جو انہوں نے اب کیے پیدا ہونے کے بعد، وہ گناہ جس کے ساتھ وہ سب ہر انسان پیدا کیا جاتا ہے، عیسائی عقیدہ ہے، ہر بچہ پاپی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے ایک گناہ کیا تھا زمین پر آنے سے پہلے، وہ اسے اوریجنل سن کہتے ہیں ان کے یہاں، پیدائشی گناہ، کہ اب ہر بچہ اس گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ گناہ ہیریڈیٹری ہے، وراثت میں نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر بچہ اس لیے گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو پیدائشی گناہ ہے، اوریجنل سن، وہ کسی عمل سے معاف نہیں ہو سکتا، اچھے اعمال سے۔ ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے طریقہ یہ نکالا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور وہ دنیا والوں کے گناہوں کے بدلے خود صلیب پر چڑھ گیا۔ تو اس کا مقصد یہی تھا آنے کا یہاں، اور پھر اس کے بعد صلیب پر چڑھایا گیا، اس کی موت ہوئی، 3 دن وہ قبر میں رہا، اور اس کے بعد جی اٹھا، چند روز رہا، لوگوں کو نظر آتا رہا، لوگوں سے ملتا رہا، اور پھر اس کو اٹھا لیا گیا زندہ۔ یہ موٹا موٹا سا عیسائی عقیدہ ہے۔ عیسائی جو عقائد ہیں یا مانیتائیں ہیں، اس میں جو بہت زیادہ دوری اسلام سے جن جن چیزوں میں ہے، ایک تو یہ میں نے بتا دی، ان میں سے کسی ایک بات کو بھی یعنی اسلام نہیں تسلیم کرتا، اور قرآن صاف تردید کرتا ہے اس میں سے، سوائے ایک بات کے کہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا۔ اور
بس وہ ایک حصہ اور ہے کہ تثلیث کا عقیدہ، ان کی ٹرینٹی کا. خدا کو باپ کہتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، فادر، سن اینڈ ہولی گھوسٹ. یہ تینوں ایک ساتھ مل کر خدا ہیں، لیکن یہ تین نہیں، ایک ہیں. اب اس کو طرح طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جو اگر اس کے اوپر جرح کی جائے، جتنی دلیلیں دیں اور اس پر پھر جو سوال اٹھیں، پھر آخر میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اسے ایسے ہی مان لو. اٹس اے مسٹری، یہ ایک راز ہے، اور اس میں ایسے ہی آستھا رکھنی ضروری ہے. یہ تھی کل عیسائیت، جو موٹی موٹی سی میں نے آپ کو ان کے بنیادی عقائد بتائے، مول مانیتائیں. اس سے پہلے کا جو حصہ میں نے بتایا، ابھی جو گزرا اس آیت سے پہلے جو آج کے آئے تھے، وہ یہ تھا کہ قرآن نے اس کی تردید کی صاف لفظوں میں. ان کو قتل نہیں کیا جا سکا، ان کو صلیب نہیں دی جا سکی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا، یہودی یہ کہتے ہیں ہم نے کیا، عیسائیوں نے مان لیا. تھے نہیں وہاں پر کوئی. جو چند لوگ تھے وہ کون تھے میں بتا چکا ہوں تفصیلات اس کی. اور آج تک وہ یہ مانتے چلے آئے ہیں. پھر 3 دن بعد وہ مر کر جی اٹھے. قرآن نے کہا کہ صلیب ہی نہیں دی گئی، مرنا کیا، مر کر جی اٹھنا کیا، زندہ ہی رہے. 2 بار کہا اسے قرآن نے، وما قتلوہ یقیناً، یقینی بات ہے نہیں قتل کر سکے. صلیب دینے کا جہاں تک سوال ہے، کسی کو اگر پہلے صلیب ہوتی تھی، آج کل پھانسی ہوتی ہے. پھانسی کے اوپر پھانسی کا جو پھندا کہلاتا ہے، لٹکا دیا جائے، پھندا گلے میں ڈال دیا جائے اور آخر وقت پر نکال لیا جائے، یا لٹکایا بھی جائے اور پھر اس کے بعد مرنے سے پہلے اتار لیا جائے، تو اسے یہ نہیں کہیں گے پھانسی ہو گئی. پھانسی کا پھندا گلے میں پڑ جائے تو یہ تو جب اس کے اوپر موت ہو جائے تب یہ کہا جائے گا کہ پھانسی دی گئی یا پھانسی ہو گئی. انڈین کانسٹیٹیوشن جو برٹش پیریڈ میں تھا، اس میں تھے یہ الفاظ جن کے لیے سزائے موت ہو کہ ہی ول بی ہینگڈ. یہ بات کو بڑھائے گئے. پھر اس کے اندر ایک بہت مشہور ایک کیس تھا اس کے بعد، جس پر وکیل نے جرح کی تھی. ہی ول بی ہینگڈ ٹل ڈیتھ، جب تک اس وقت تک لٹکایا جائے جب تک موت نہ ہو جائے. خالی لٹکانا جو ہے وہ الفاظ کافی نہیں تھے لیگلی، اور اس پر ایک بہت مشہور کیس تھا جہاں بچایا وکیل نے. تو پھر اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، رفع کر لیا الیہ، اپنی طرف، اس لیے کہ اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت ہے. یہاں عیسائی عقیدے میں اور مسلمانوں کے عقیدے میں، اکثریت کے، مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی، بہت عظیم اکثریت ہر دور میں یہ یقین رکھتی چلی آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا زندہ. اور چونکہ ہر ایک کی موت ہونی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، حضرت عیسیٰ کی بھی ہونی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے، واپس آئیں گے، پھر موت ہوگی ان کی. موت تو یہاں زمین پر موت ہوتی ہے. اگر اٹھایا نہیں گیا، یہاں موت ہو گئی تھی تو وہ نہیں آئیں گے. سیدھی سی بات ہے. عیسائی یہ مانتے ہیں یہاں موت ہو گئی تھی پھر جی اٹھے، اسے وہ ریزریکشن کہتے ہیں. ریزریکشن، مرنے کے بعد جی اٹھنا، مر کر جی اٹھے تھے. اٹھائے جانے پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی، عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہر دور میں یہ مانتی رہی ہے کہ ان کو زندہ اللہ نے اٹھا لیا، ان کو صلیب سے بچایا، اور وہ واپس آئیں گے. واپس آئیں گے، یہاں نکاح بھی کریں گے، رہیں گے کچھ عرصے، شریعت محمدی کے پیرو ہوں گے. عیسائیت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جب وہ محبت تو بہت کرتے ہیں، عقیدت تو بہت ہے عیسائیوں کو. ایک غلط عقیدہ رواج پا گیا ہے، جب وہ خود کہیں گے کہ یہ سب نہیں ہوا حقیقت، تو وہ سب مان لیں گے. یہودی بہت سے نہیں مانیں گے، وہ تو جب بھی پہچانتے تھے جب وہ کہتے تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ان سے جنگ ہوگی. ان کا آخر دور کے اندر، میں خلاصہ بتا رہا ہوں جو عظیم اکثریت مسلمانوں کی مانتی ہے بہت سی حدیثوں کی بنیاد پر، ان سے
جنگ ہوگی، اس جنگ میں ان کا لیڈر جو ہوگا وہ دجال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا اور یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی اس آخری دور کے اندر وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے پھر ان کی موت بھی ہوگی یہیں پر، ہر انسان کی ہونی ہے۔ اس آخری دور کے اندر یہاں ایک وقت وہ آئے گا کہ زمین پر نہ یہودی بچیں گے نہ عیسائی، اس لیے کہ عیسائی سب ایمان لا چکے ہوں گے، یہودی لائیں گے بہت سے، بڑی تعداد نہیں لائے گی ایمان، وہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو یہودیت اور عیسائیت اس وقت نہیں بچے گی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد اور ان کے دجال سے جنگ کے بعد۔ یہ وہاں تک کی تفصیلات میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ درمیان میں جو میں پھر آیت جو ایک دو آیات آج کی ہیں انہیں جب ایکسپلین کروں گا تو یہ پس منظر آپ کو عیسائی عقیدے کا معلوم رہے، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے تفصیل سے بتایا۔ مسلمانوں کی ایک زیادہ بڑی اکثریت ہے پرسنٹیج کے حساب سے جو یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ پرسنٹیج کے حساب سے عیسائیوں کی تعداد کم ہے جو یہ مانتے ہیں، جو ڈس بلیو کرنے لگے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے، ہو گئی تھی موت اور واپس نہیں آئیں گے، زندہ اٹھایا نہیں گیا، اگر اٹھایا گیا تو واپس آئیں گے۔ وہ اٹھانے میں، ان کے اٹھائے جانے میں یقین بہت بڑی تعداد عیسائیت کی نہیں رکھتی۔ تو اصلاً تو مسلمان زیادہ ہیں جو اس عقیدے کو مانتے ہیں عیسائیوں سے۔ اب یہ آج کی آیت ہے جہاں فرمایا، چھوٹی سی آیت ہی ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اللہ طاقت بھی رکھتا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس آیت مسلمانوں کی بھی ایک چھوٹی سی رہی ہے، اکثر بہت پہلے کے نام ہم نہیں جانتے، لیکن اسے کچھ علم والے اور ان کے ساتھ بھی عوام بہت کم یہ مانتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہاں ہو گئی، مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے کا مطلب نہیں ہے، موت یہاں ہو گئی تو پھر وہ واپس بھی نہیں آئیں گے، یہ سب عقیدہ غلط ہے۔ ہمارے یہاں کے بھی اسکالرس کچھ مانتے رہے ہیں، قرآن کے اچھی سمجھ والے لوگ، عام طور سے وہ جو ریشنل بہت، جو ایسی چیزوں کو نہیں مانتے کہ جو ان سائنٹیفک ہوں، غیر عقلی ہوں، اسے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ سب نہیں ہو سکتا کہ وہ زندہ کسی کو اٹھا لیا جائے پھر وہ واپس آئے، تو ان کی یہاں موت ہو گئی۔ اصل میں زندہ اٹھایا جانا یہ تو پرانی بات ہے، لیکن وہ واپس اس دور میں آئیں گے جس دور میں یہ ان سائنٹیفک بات نہیں ہوگی، اور اس لیے کہ قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو کتنی ہی آیات پہلے کی ایسی ہیں جو پہلے کے دور کے لوگوں کے لیے اس کے سائنٹیفک ایکسپلینیشن انہیں نہیں معلوم تھے، سائنس کا دور نہیں تھا، اس سے وہ جو کچھ بھی مطلب سمجھتے تھے، اب وہ کھلتی چلی جا رہی ہیں جیسے جیسے انوینشنز ہوتی جا رہی ہیں، ایجادات اور ڈسکوریز ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ تمام چیزیں قرآن میں مانتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ایکسپلین ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پچھلے لوگ ان کا بھی انکار کرتے تھے بعض باتوں کا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہونے لگی۔ ایسے ہی وہ دور بھی آئے گا جب تھیوریٹیکلی ہمیں معلوم ہے کیسے ہوگا، عملاً نہیں کر سکتے ابھی، تھیوری میں معلوم ہے۔ وہ دور بھی آئے گا جسے فکشن میں، موویز وغیرہ کے اندر جیسے دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے غائب ہوا وہاں ظاہر ہو گیا، میٹر کا انرجی میں کنورٹ ہو جانا اور واپس اس انرجی کا میٹر میں اسی فارم میں کنورٹ ہو جانا، کہ انسان مرے گا نہیں، غائب ہو جائے گا، انرجی میں تبدیل ہوا اور دوسری جگہ واپس اسی طرح کی باڈی میں کنورٹ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا اس مادی جسم کے ساتھ نہیں، اللہ نے جیسے بھی اٹھایا اس مادی جسم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو لے جایا گیا تھا، اس مادی جسم کے ساتھ نہیں، جسم میں تبدیلیاں کی گئیں، واپس آنے کے بعد پھر تبدیلیاں ہوئیں تاکہ یہ میٹیریل باڈی جو ہے ان کی رہ سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں آئیں گے جب لوگوں کے لیے وہ ایسی چیز نہیں ہوگی کہ یہ کوئی دیومالا ہے، فیری ٹیل ہے، قابل یقین ہوگی کہ یہ ممکن ہے، اور پھر ان کو لوگ پہچان لیں گے اور یہ ان کی علامتوں سے
مختلف، اور پھر یہ کہ انہی کے بارے میں بات چلی آ رہی ہے اور نہیں تھے، اب آگے نزول ہو گیا ان کا، لوگ مان لیں گے۔ تو اس لیے ان سائنٹیفک بات جو لوگ کہتے ہیں بہت سی چیزوں کو، جن چیزوں کو قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، انسان نہیں کر سکے گا، وہ تو نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو ہم ناممکن نہیں کہہ سکتے۔ ناممکن تو علم سے ہوتا ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جا رہا ہے چیزیں ممکن ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ جو پہلے ناممکن تھی اب ممکن ہے۔ اس لیے کسی چیز کو یہ کہنا اپنے آپ میں ان سائنٹیفک ہے کہ یہ ناممکن ہے، سوائے ان باتوں کے یہ ایمان لانے والوں کا یہ پارٹ ہے، سوائے ان چیزوں کے سائنٹسٹ تو اسے بھی کہتا ہے کہ وہ بھی ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن ایمان والے جانتے ہیں جن چیزوں کو صاف لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ اس میں جو لوگ مسلمانوں میں یا مسلمانوں میں سے نکلے ہوئے وہ جن کو اب اسلام سے باہر مانا جاتا ہے، قادیانی، یعنی ہم احمدی کہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، مسلمان ان کو قادیانی کہتے ہیں۔ اختلاف سب اپنی جگہ، چاہے جتنا زبردست اختلاف ہو، لیکن اور ان کے خلاف دی جائیں دلیلیں اور انہیں نہیں مانا جائے۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں تو ہم کہیں ہاں ٹھیک ہے یہ احمدی فرقہ ہے یا احمدی مذہب ہے، تو وہ جو ہیں ان کے علاوہ وہ سب مانتے ہیں اسے جو، اور احمدی جو ہیں ان کو مسلمان تقریباً سارے یہ مانتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل گئے، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتے، اور جو ان کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ انہوں نے خود دعویٰ کیا نبی اور رسول ہونے کا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے۔ ان کے ماننے والوں میں دو گروپ ہو گئے، جس میں سے ایک تو پھر بات کو جا کے سمٹ گیا، بہت چھوٹا سا رہ گیا، وہ لاہوری احمدی کہلاتے ہیں، اور ایک یہ قادیانی احمدی، یہ دو گروپ اس نام سے مشہور ہیں۔ وہ لاہوری تو یہ مانتے ہیں کہ نہیں، نہ نبی تھے نہ رسول تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول تھے، وہ مجدد تھے، لیکن یہ قادیانی کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ تو ہم آخری طور پر یہ جو قادیانی احمدی ہیں ان کے بارے میں آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدے بہت ایک بنیادی عقیدے کے خلاف ہے یہ بات۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے صلیب سے، پھر چلے گئے یہاں سے، وہاں سے ہجرت کر گئے فلسطین سے، ہندوستان آئے، کشمیر میں ان کی موت ہوئی، وہاں آج بھی ان کی قبر ہے۔ کشمیر میں آنے کے کچھ مختلف جگہوں پر کچھ کتابوں میں، کچھ تاریخ کے کچھ حوالوں میں کتنی اوتھینٹک ہے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ملتے ہیں ثبوت کچھ ان کے کشمیر آنے کے۔ اگر آئے تو وہ اس وقت آئے تھے نبی ہونے سے پہلے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا 10 11 12 سال کے بعد سے تقریباً 30 سال کا یہ 18 سال اندھیرے میں، کوئی نہیں جانتا، کسی جگہ کوئی ریکارڈ نہیں کہ کہاں رہے۔ اب وہ پھر ایک الگ پوری اسٹوری یا داستان یا کچھ کڑیاں ہیں کہ کون لوگ تھے، کن کے ساتھ، ایسین قبیلہ تھا وہاں جاتے تھے آتے تھے، ان کے ساتھ آئے، غالباً راہب قسم کے لوگ تھے وہ، خانہ بدوش بھی اور کچھ بودھوں سے ملتے جلتے، سفید کپڑے پہننے والے۔ تذکرہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا ان کا، کہ حضرت عیسیٰ بچپن سے ان کے غاروں واروں میں چلے جاتے تھے، وہ اب بستی سے باہر رہتے تھے، تو اگر وہ آئے تو وہ اس دور میں آئے ہوں گے۔ اب تو ان کو صلیب سے بچنے کے بعد اللہ نے اٹھا لیا، یہاں نہیں آئے اس کے بعد۔ یہ لوگ یہ مانتے ہیں جو قادیانی احمدی ہیں کہ وہ بچ گئے، بچنے کے بعد یہاں آئے، کشمیر آئے، مطلب اور جہاں جہاں بھی کچھ کافی عرصے وہ جیے، جب تک بھی ان کی فطری موت ہوئی اس وقت وہ کشمیر میں تھے اور وہاں ان کی موت ہوئی۔ یہ ان کے لیے ماننا اس لیے ضروری ہے کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اعلان کیا میں ہی ہوں عیسیٰ جو آ گیا، میں ہی مسیح ہوں۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کا تو نام کچھ اور تھا، اور یہ اب اعلان کیا آپ نے، بچپن سے بچے تھے سب کے سامنے بڑے ہوئے، اور وہ تو قرآن نے کہا عیسیٰ ابن مریم
آپ کی والدہ کا تو یہ نام تھا کچھ، مجھے یاد نہیں رہا. تو انہوں نے کہا اللہ نے مثالی طور پر میری والدہ کا نام مریم رکھ دیا تھا. ابھی کسی نے زندگی میں کبھی مریم نہیں کہا انہیں. اب یہ انہوں نے کہا مثالی طور پر اللہ نے مجھے ان کا نام میری والدہ کا مریم رکھ دیا تھا، اور میں مسیح ہوں. اصلی مسیح کے آنے کا تذکرہ نہیں تھا، مسیح کے مثل کا، مسیح جیسے کے آنے کا کو کہا گیا تھا، اور وہ میں ہوں اور میں آ گیا. تو ان کو جب اپنے آپ کو مسیح کہنا تھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ضروری تھی. تو ان کی تو لاجک یا مجبوری یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ مانتا ہے کہ ان کی موت یہاں ہو گئی، اٹھایا نہیں گیا. وہ اگر یہ مانے کہ اٹھایا گیا، وہ آئیں گے تو پھر یہ قادیانیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن مسلمانوں میں کچھ اسکالرز ایسے رہے ہیں، نام لیا جاتا ہے، قادیانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں. بعض جگہ تو بہت جھوٹے حوالے دیے انہوں نے کاٹ کاٹ کر. مثلا شیخ ابن تیمیہ کے بارے میں اور شیخ ان کے جو شاگرد تھے ابن قیم کے بارے میں کہ وہ بھی یہ مانتے تھے، وہ حوالہ کاٹ کر اور اس کے آگے جو بہت وضاحت ہے اس کو کاٹ کر انہوں نے ایسے دے دیا کہ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ان کو اٹھایا نہیں گیا اور ان کی یہاں موت ہو گئی. لیکن قریب کے دور میں اور کن کن لوگوں کا تھا ہمیں نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ دیتے ہوں ان کی کتاب کا یا تحریر کا، تو اب حوالوں کا تو ان کا اعتماد نہیں ہے، میں نے دیکھی نہیں کہ وہ سچ مچ انہوں نے ایسی کوئی بات لکھی تھی یا کہی تھی. لیکن قریب کے دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں، میں نے اس کے حوالے بھی نہیں دیکھے کہ سر سید احمد نے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی یہ بات لکھی یا نہیں لکھی، میں نے حوالے نہیں دیکھے. ان کا جو مزاج تھا، جو ان کی قرآنی تشریحات تھیں، اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ کہا ہوگا، ان سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہوئی. اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بالکل عقلی ہر بات کو کہتے تھے کہ یہ غیر عقلی بات کوئی نہیں مانی جائے گی. اور ان کے حساب سے، ان حضرات کے حساب سے، جو چیز ان کے دور میں ممکن نہیں تھی وہ آئندہ بھی کبھی ممکن نہیں. یہ غلطی یہ ہوتی رہی، جو آج ناممکن ہے اس کو آگے کے لیے بھی ناممکن مانتے ہیں، آگے کے دور کے لیے بھی. تو ان کا مزاج یہ تھا، تو انہوں نے اس کی اپنی کیا تشریح کی میں بتاتا ہوں. یہ تو تھے وہ لوگ جو گزر گئے. بالکل ایک قریب کے دور میں گزرے غلام احمد پرویز صاحب، جینی تھے، بہت قابل آدمی تھے، لیکن بہت بڑی بڑی میرے نزدیک غلطیاں ہیں ان کے، اور بہت سی جگہوں پر کافی اختلاف ہے ان سے. سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ پورے قرآن کو تمثیلی بنا دیا، جیسے لفظی معنوں میں کچھ ہو ہی نہیں. تو بہرحال یہ ایک عقلی جو ریشنل تشریح کرنے والے قرآن کی جو لوگ مشہور ہیں ان میں سے ایک ہی ہیں، اور انہوں نے کام بہت کیا قرآن پر، بہت کام کیا ہے. غلام احمد پرویز صاحب مانتے ہیں. ایک بڑے اسکالر حیات ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی تھی یہیں پر، وہ اب واپس نہیں آئیں گے، اور وہ ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. ان کے جتنے بھی فالوور ہیں وہ شاید مانتے ہوں گے، پھر اسے میرا خیال ہے وہ سب مانتے ہوں گے جتنے فالوور ہیں، جو انہی کی تفسیر پڑھتے ہیں اور ان کی ہر بات کو سنتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں. یہ کس بنیاد پر یہ لوگ یہ مانتے ہیں؟ اور ان کے ماننے میں فرق ہے سب کے الگ الگ تفصیلات میں. یہاں موت ہو گئی تھی، ان میں سے مثلاً یہ 3 نام لے رہا ہوں جو قریب کے دور کے، جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے، جن کی چیز میں نے پڑھا ہے، جن کے ڈائریکٹ پڑھا ہے یا ڈائریکٹ سنا ان کی میں نے زبان سے، یعنی تقریر میں. یہ غلام احمد پرویز صاحب کی تھیوری تو یہ ہے کہ وہ ہجرت کر گئے تھے، بچ گئے تھے، بچ کر نکل گئے تھے، کبھی ہاتھ ہی نہیں آئے ان کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بہت سے نبی جو ہیں وہ عذاب آنے سے پہلے یا ان کو رسولوں کو بچا لیا جاتا ہے، اللہ بچاتا ہے، وہ ہجرت کر جاتے ہیں. کیسے ہوا تھا، کیسے سلپ دے گئے پکڑنے والوں کو، یہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں معلوم، قرآن نے تفصیل نہیں بتائی. لیکن یہ اب ان کا قیاس انداز ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے بچا لیا تھا، ان کا پکڑے ہی نہیں گئے سرے سے، اور وہ چلے گئے تھے یہاں سے. پھر جہاں کہیں بھی، جب کہیں جس جگہ بھی، جہاں کہیں بھی ان کے فطری موت ہوئی ہو، وہ کشمیر کا نام نہیں لیتے. یہ جو اس جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت ہوئی، صلیب پر نہیں ہوئی چونکہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن موت یہاں ہوئی، فطری موت.
ان کی موت ہوئی، اللہ نے ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا لیا، ڈیڈ باڈی کو اٹھا لیا، زندہ کو نہیں اٹھایا۔ میں اور تھوڑا سا اس بارے میں آگے تذکرہ کروں گا، لیکن یہ لوگ جو یہ مانتے ہیں مسلمانوں میں سے، اب میں انہی پر آ رہا ہوں، یا قادیانی بھی، جو قادیانی احمدی جو یہ مانتے ہیں کہ ان کی موت یہاں ہوئی، وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں، اور مسلمان کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کہ ان کی موت یہاں نہیں ہوئی اور زندہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکا، قتل نہیں کیا جاتا، موت ہوتی ہے۔ ان کو صلیب نہیں دی جا سکی، یہ لفظ نہیں آیا کہ موت نہیں ہوئی۔ تو یہ کس بنیاد پر مانتے ہیں یہ عظیم اکثریت ان کی موت نہیں ہوئی اور زندہ اٹھا لیا گیا؟ آیت یہ ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس آیت کو وہ کیا کہتے ہیں جو کہتے ہیں موت ہو گئی؟ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اللہ نے رفع کا مطلب درجات بلند کی، رفع درجات آتا ہے، کہتے ہیں یہ تمثیلی زبان ہے، رفع کا مطلب ہے اٹھانا، لیکن یہی لفظ قرآن میں اس معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، بلند کرنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرمایا۔ رفع کا مطلب ان کو کوئی ایسے اٹھانا نہیں، تو یعنی کہ رفع کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت اونچا اٹھایا اللہ نے، ان کا مقام بہت اونچا کیا اپنے نزدیک۔ الہ کا مطلب اپنی طرف کا مطلب اپنے نزدیک ان کا مقام بہت اوپر کیا، بہت اونچا بنایا حضرت عیسیٰ کا۔ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور وہ ان لاجیکل باتوں پر چلتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ زندہ اٹھا لیا جائے تو اور پھر وہاں سے اتر کر واپس آئے، تو یہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس آیت کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ لوگ جو کرتے ہیں، جتنے یہ مانتے ہیں کہ ان کی یہاں موت ہو گئی، اس میں قادیانی بھی ہیں، اور ابھی قریب کے دور میں میں نے آپ کو یہ نام بتائے جن کے بارے میں معلوم ہے، باقی کے بارے میں سنا ہے، شاید مانا جا سکتا اور سر سید اور ابوالکلام آزاد کے بارے میں، لیکن کہہ نہیں سکتا، میں نے دیکھا نہیں۔ دیکھیے حدیث، دیکھیے کس بنیاد کے اوپر مسلمان مانتے ہیں اسے، مسلمانوں کی عظیم اکثریت کہ حضرت عیسیٰ کی موت ہوئی اور وہ واپس آئیں گے۔ یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ ہوگا ایسا، ان قریب زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی، عدل کرنے والے حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑ دینے کا مطلب صلیب کے عقیدے کو ختم کر دیں گے، ختم ہو جائے گا کہ ان کو صلیب دی گئی تھی۔ توڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آ کے دنیا کی ہر صلیب کو ہر گھر میں گھس کے توڑتے رہیں گے، گھر گھر میں ہزاروں، ایک ایک گھر میں 20-20 انچ چھوٹی اور بڑی ملا کر، تو پوری دنیا میں جا کر توڑتے پھریں گے، یا کوئی ایک بڑی سی لا کر توڑ دیں گے؟ مطلب صلیب، خنزیر کو قتل کریں گے، دنیا میں جتنے ہیں ان سب کو قتل کرتے پھریں گے۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے، جانور اللہ نے بنایا، مطلب یہ اس عقیدے کو ختم کر دیں گے یہ لوگ، کہ یہ جو اب یہ عیسائی کھاتے ہیں اسے، یہودی شریعت میں حالانکہ حرام تھا، وہ کہیں گے کہ حرام ہے یہ آنے کے بعد، اور اس عقیدے کو ختم کر دیں گے صلیب والے جب وہ واپس آئیں گے۔ تو یہ کہ صلیب اور بھی چند چیزیں تھی، آگے میں نے چھوڑ دی۔ تو یہ حدیث ہے، اور یہ ایک حدیث اور یہ بھی بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی اصل امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عام طور سے یہی سمجھا گیا کہ نماز پڑھا رہا ہوگا اور حضرت عیسیٰ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو جائیں گے جس وقت آئیں گے، تو یہ مطلب، یہ مفہوم نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تم محمدی شریعت کے اوپر ہی تم لوگ چلو گے، اور وہ بھی محمدی شریعت کے پیروں ہوں گے، تو تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یہ میں نے 2 حدیثیں رکھی ہیں، اصل میں حدیث بہت ہیں حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پر، اور اگر زندہ اٹھائے گئے تو پھر واپس آئیں گے، یہ خود بخود شامل ہے ساتھ میں، اس لیے کہ ہر ایک کی موت ہونی ہے۔ اگر زندہ نہیں اٹھائے گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، اس کا مطلب موت نہیں ہوئی تھی، زندہ اٹھائے گئے تھے۔ اگر یہ کہا جائے اٹھا لیے گئے زندہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی واپس آئیں گے۔ یہ لازم اور ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ حدیثیں ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، جس کی بنیاد پر یہ جو آیت کے 2 ترجمے ہوئے، اس میں سے یہ جو ترجمہ جو ہے کہ اللہ نے مرتبہ بلند فرمایا، یہ چند اسکالر کہتے ہیں اور ان کے ماننے والے، اور
یہ ترجمہ عظیم اکثریت کے اللہ نے انہیں اٹھا لیا، سچ مچ اٹھا لیا، زندہ اٹھایا. تو یہ لوگ ان حدیثوں کو کیا توجیہ کرتے ہیں میں اس پر نہیں کہہ سکتا. اکثر تو یہ کہ بھئی یہ کہتے ہوں کہ قابل اعتماد نہیں، بھروسے کی نہیں ہے. اور حدیثیں بڑی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ ہیں، میں نے دیکھی ہیں. اب ان کی سب کی تفصیلات، اسناد وغیرہ تو نہیں چیک کی، لیکن لوگ کہتے چلے آئے کہ صحیح ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے. 40 سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں حضرت عیسیٰ کی واپسی کے سلسلے میں. تو پھر میں نے یہاں پر 2 رکھی ہیں کہ جو بہت اوتھینٹک ہے، یہ دونوں جو ہیں بخاری مسلم دونوں میں ہیں، جس میں یہ بتایا کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا. آیت اب میں قرآن کی آیات رکھ رہا ہوں کہ وہ یہ لوگ کہتے کیوں ہیں، پھر ان حدیثوں کا انکار کیوں کرتے ہیں، اور پھر ترجمہ یہ کیوں کر لیتے ہیں. کوئی اور ثبوت بھی ہے یا خالی عقل کی بات ہے؟ وہ قرآن سے ثبوت رکھتے ہیں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، شروع کا حصہ چھوڑ دیا میں نے آیت کا، سورہ مائدہ کی آیت 117. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اللہ ان سے سوال کرے گا، اس سے پہلے کا حصہ ہے، تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تمہارے اندر خدائی ہے، میری پوجا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے بارے میں تو اس وقت تک کے لوگوں کی تو میں بات کر سکتا ہوں جب میں تھا موجود، لیکن جب فلما توفیتنی، جب آپ نے وفات لفظ آیا، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، تو پھر اب تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں، آپ کی نگرانی تھی، میں تو اس سلسلے میں نہیں کہہ سکتا میرے بارے میں لوگ یہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا میری پوجا کرو. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ خود ہر بات پر گواہ ہیں. اب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے توفیتنی، مجھے وفات دے دی، موت کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے. تو وہ یہ آیت رکھتے ہیں کہ دیکھیے وفات ہو گئی. لیکن بات یہ کہ آپ لوگوں کو تو بہت سی آیات سے بار بار اس کا تذکرہ آئے گا. وفات و موت میں فرق ہے. بعض موقعوں پہ وفات موت ہوتی ہے، اور یہ لازمی مطلب وفات کا نہیں ہوتا کہ موت ہو گئی. روزانہ نیند کے اندر وفات ہوتی ہے، اور صبح قرآن کہتا ہے، اور صبح کو آپ موجود ہوتے ہیں، موت نہیں ہوتی. وفات لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، قرآن میں ہے. بہرحال وہ وفات سے یہاں پہ موت مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی کہ حضرت عیسیٰ نے کہ یہ کہیں گے حساب کے دن آپ نے جب وفات دے دی تھی اس کے بعد کا میں کیا جانوں. ایسے ہی یہ سورہ آل عمران کی آیت 55 گزر چکی ہے پہلے، یعنی ہمارے سلسلے میں درس کے، جب اللہ نے قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے. اب وفات سے تو مراد وہ موت لیتے ہیں، اور اب رافعوں کا الیہ، رفع وہ وہی لفظ ہوا کہ میں تمہارے درجات بلند کروں گا. موت تو تمہیں ہو جائے گی، اس کے بعد تمہارے درجات بلند ہوں گے، وہ یہ اس کا مفہوم لیتے ہیں. تو اب یہ تمام آیات یہ چل رہی ہیں کہ جس سے وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی اور زندہ اٹھایا گیا، وہ بھی ظاہر قرآن کی آیت کو صحیح مانتے ہیں. وہ جو مفہوم لیتے ہیں وہ میں بتاتا جا رہا ہوں، لیکن ان آیات کو وہ اس کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اس کے لیے پیش نہیں کر سکتے وہ لازمی طور پر، اس لیے کہ دونوں مطلب ہیں، یا دونوں لیے جا سکتے ہیں وفات کے، اور رفع کے بھی دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. صحیح کون سا ہے قرآن کے اعتبار سے؟ یہ تو ہم نے حدیثوں کی بنیاد پر کہا تھا نا آپ سے، یہ حدیثیں بھی ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جہاں پر کہیں بہت واضح قرآن کی 2 آیت نہیں ہو رہی ہوں، اسی کو ہم متشابہات کہتے ہیں، کہ 2 معنی بالکل صحیح لیے جا سکتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو اس میں سے ایک صحیح ہوگا اگر ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے سے. قرآن کی ایک آیات سے بہت سے مفہوم بھی نکل سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہے، لیکن ایسے 2 معنی نکالنا جو ایک دوسرے سے تضاد ہے، یہ ناممکن ہے. ایک صحیح ہوگا ان میں سے. تو ایک تو صحیح ہے کہ آپ لاجک کرتے رہیں اپنی، اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے لیں گے نا. دونوں کی جب گنجائش ہے تو یہاں تو ایک سیدھی سی لاجک ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائے، اب آپ کیوں اس کے خلاف معنی لے رہے ہو. بہرحال آیات اور دیکھ لیجیے. موت اور وفات میں فرق میں یہ ایزیوم کرتا ہوں، یہ مانتا سمجھتا ہوں کہ غالباً آپ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ میں نے اس موضوع کو بہت دفعہ لیا ہے. تیزی سے آیات دکھا دوں گا، گزر جاؤں گا، تشریح نہیں کروں گا. اور یہ آیت نمبر یہ جو گزری آل عمران کی، وہاں بھی تشریح میں نے کی تھی جب یہ سورہ آل عمران چل رہی تھی. تو کسی کو دیکھنا ہو تو وہاں بھی دیکھ سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو تو. موت و وفات میں فرق ہے.
وفات کا مطلب لازماً موت نہیں ہوتا، موت ہوتا بھی ہے بعض موقعوں پر، وفات ایسی بھی ہوتی ہے جس میں موت ہو اور ایسی بھی ہوتی ہے جس میں موت نہیں ہو۔ دیکھیے یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 60، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے اللہ جو تمہیں ہر روز رات کو وفات دیتا ہے، تم سب کو، تم سب کی روز وفات ہوتی ہے سوتے میں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، پھر دن میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو جو کماتے ہو وہ جانتا ہے اسے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے دن میں، واپس لے لیتا ہے اس وفات سے، تاکہ تمہاری زندگی کی جو مدت طے ہوئی وہ پوری ہو۔ اصل موت تو اس کے بعد ہوگی، وہ موت والی وفات ہوگی، لیکن اس وفات سے واپسی ہوتی رہتی ہے۔ تو وفات کا مطلب موت نہیں ہے لازم، اور اسے ایکسپلین کروں گا بات کو۔ ان دونوں آیتوں کی تشریحات بہت دفعہ ہو چکی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، خالی ترجمہ سنا رہا ہوں، اور یہ پوری آیت بھی نہیں رکھی میں نے۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، آگے چل رہی ہے آیت۔ مجھے تو صرف یہ دکھانا ہے کہ موت اور وفات، دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر دونوں الفاظ بار بار آ رہے ہیں ایک ہی آیت میں، تو اگر وفات اور موت دو الگ لفظ ہیں، اس کا مطلب ان کے میننگ الگ ہیں۔ اللہ نفسوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور اس کو بھی وفات دیتا ہے جسے بھی موت نہیں آئی، وہ نیند میں بھی بتایا جا چکا، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو بھی وفات دیتا ہے جن کی بھی موت نہیں آئی، ہاں موت کے وقت تو وفات ہو ہی جاتی ہے، لیکن ایسی بھی ہوتی ہے جس میں موت نہ آئی ہو۔ یہ اگر دونوں کے معنی اس کے وفات کا مطلب موت ہی ہوتا تو یہ کوئی تک نہیں تھی یہ کہنے کہ اللہ ان کی وفات کے وقت موت دیتا ہے، خالی اتنے کہ ان کا وقت آ جاتا ہے تو موت ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ تک نہیں کہ آپ یہ آیت دیکھیں، وفات کے معنی اور استعمال اس میں لاؤں گا، میننگ اصل کیا ہے۔ یہ جو اس کا مادہ ہے وفا، اس کے معنی پورا پورا لے لینا، کمپلیٹ لے لینا یا دے دینا۔ میں کچھ قرآن کے استعمال بتا رہا ہوں کہاں کہاں اس مادے کے الفاظ استعمال ہوئے، موت سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اس آیت کی تشریح پہلے گزر چکی، سورہ نساء کی پرانی آیت ہے۔ تو پھر کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے میں یہاں نہیں کہہ رہا، اصل تو ہمیں ان الفاظ سے مطلب ان عورتوں کو پھر ایک سزا کے طور پر گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت پوری طرح قبض کر لے، یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو وفات دے دے۔ کیا بات ہوئی؟ اگر وفات کا مطلب موت ہوتا تو یہ کیا بات ہوئی؟ خالی وفات کہہ دینا کافی ہے، یہ وفات کے لفظ کے ساتھ میں ملا کر موت آ رہا ہے، ایک ہی آیت میں دو جگہ نہیں بلکہ اسی لفظ کے ساتھ میں۔ اگر وہی لفظ رکھیں حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت انہیں وفات دے دے، تو بڑی بےتکی سی بات ہو جائے گی۔ اگر وفات کا مطلب موت ہوگا تو خالی یتوفاہن، وفات کا مطلب اگر موت ہوگا تو لفظ موت لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جب حتیٰ یتوفاہن ان کی موت ہو جائے، ان کی وہ والی وفات ہو جائے جو موت ہے۔ ایسے ہی اور دیکھیے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، سورہ سجدہ کی آیت 11۔ کہہ دو کہ تمہاری جان موت کا وہ فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہیں وفات دے گا۔ موت ہی کا لفظ آتا یا وفات کا ہی آتا؟ کہیں نہیں ہے قرآن میں، ملک الموت تو ہے، یہ ملک الوفات نہیں ہے کہیں۔ ملک الموت بھائی کہیں ملک الوفات کہہ دیتے، جیسے کہیں پہ اسے موت کہہ رہے ہو کہیں اسے وفات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وفات اپنے الگ کہیں موت کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن وفات کے بہت سے اور معنی بھی ہیں۔ اصلی بنیادی معنی پورا پورا لے لینا، کمپلیٹ یا دے دینا۔ دیکھے تھے یا یہ اوفو، یہ اسی مادے کا لفظ ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمت کو، سورہ بقرہ آیت 40، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اوفی بعہدکم، یہ اوفو اور اوفی یہ اسی مادے کے الفاظ ہیں۔ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں بنی اسرائیل۔ اگر تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد، تم سے جو عہد ہے وہ مشروط ہے، کنڈیشنل، میں پورا کروں گا۔ یعنی کیا ہے عہد پورا کرنا؟ اس کے لیے وفات لفظ آتا ہی، یعنی اس مادے کا عہد پورا کرنا کیا ہے؟ پورا پورا مان لینا، پوری پوری بات کو تسلیم کر لیا، لے لیا،
یہ وفات، یہ اس لیے اس سے یہ لفظ عہد کے معنی میں بھی بولا جانے لگا، وعدوں کے۔ اور دیکھیے استعمال اس کا سورہ حج کی آیت نمبر 29، ثم لیغزوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ پھر وہ لوگ، حج کا تذکرہ ہو رہا ہے، اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، اور بیت العتیق وہ جو سب سے قدیم گھر ہے اس کا طواف کریں۔ یہ جو ہے ولیوفوا نذورهم، یہ بھی وفات ہے، وفات کا وہی اسی مادے کا لفظ ہے۔ اپنی نظریں پوری کریں، کوئی نظر مانی ہے تو پورا اس کا جو کچھ اس کا تقاضا ہے وہ دے دیں۔ پھر کسی نے کہا کہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد بکرا کر دیں، تو پھر وہاں جو نظر اگر کسی نے مانی تھی تو وہ پوری کرے۔ تو یہ پورا لے لینا یا پورا دے دینا، اس سے یہ مختلف استعمال آتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنا، نظریں پوری کرنا۔ موت نہیں لایا جا سکتا یہاں پہ کہ اپنے وعدے کو موت، یا یہ کہ اپنی نظر جو ہے ان کو موت دے، یہ وفات لفظ اس کے لیے آتا ہے۔ واتقوا یوما، سورہ بقرہ کی آیت 281، اس دن سے بچو، اس دن کی تباہی سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ثم توفی، یہ لفظ ہے وفات کا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر ایک کو پورا بدلہ مل جائے گا، جس کسی نفس نے جو بھی کمایا پورا بدلہ مل جائے گا۔ تو بدلہ مل جانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اصل اسی سے بنائی ہے، پورا دے دینا یا پورا لے لینا، وہ ہے بنیادی معنی۔ اس سے بہت سے الگ معنی الفاظ یہ بن گئے۔ موت میں ایسا نہیں ہے، موت تو موت ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا جو ہے تول کر دینا، اس کے ڈنڈی مت مارنا۔ اوفوا الکیل، تراز پورا دے دینا، اس کا ایمانداری کے ساتھ میں جو اس کا تقاضا ہے بیلنس کا۔ یہ بھی وہ ہے کہ صحیح تولنا، پیمانہ پورا دو، کہتے پیمانے کو بھی کہتے ہیں، جو اس سے لیا جاتا ہے، دودھ کا ہوتا ہے، اناج کا ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہو گیا، 1 لیٹر دودھ ہو گیا، تو اس میں ڈنڈی مت مارنا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی پورا دینے سے اسی سے یہ معنی بھی بنے۔ یہ اتنے میں نے آپ کو بتایا، ایک اور ہے، یہ بھی ابھی گزری قریب میں آیت ہے، سورہ نساء کی آیت 97 میں تھا، یہ موت کے معنی میں ہے۔ ان الذی توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، فرشتے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی تو ان سے پوچھا تم کس حال میں تھے؟ توفاہم الملائکہ تھا، اصل تو یہی ہے کہ قبض کی، لے لی، اب اس سے موت مانے لیے جاتے ہیں۔ ان کی جانیں جو ہے قبض کر لی انہوں نے، فرشتوں نے پوری لے لی، تو اس سے پھر وہ موت کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے معنوں میں الگ یہ استعمال ہوتا ہے، موت ایک ہی معنی میں ہوتا ہے استعمال۔ اس لیے ہم یہ کہہ دیں وفات لفظ کہیں پر آیا اس کے معنی موت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ ایک بات تو میں نے یہ واضح کی، قرآن میں حیات لفظ جو ہے، زندگی، موت، یہ 75 مقامات پر یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے حیات، یعنی قرآن یہ کرتا ہے، 2 اپوزٹس کو ساتھ میں لاتا ہے، دن اور رات، اس سے ایک دوسرے کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی حیات کے مقابلے میں قرآن جگہ موت لفظ لایا، یہ 2 اپوزٹس ہیں۔ تو 75 آیتوں کے اندر ہے یہ۔ حیات کے مقابلے میں وفات ایک جگہ بھی نہیں آیا، ایک آیت میں بھی، کہیں تو وفات بھی آ جاتا، اگر وفات کا مطلب موت ہی ہوتا ہے تو کہیں موت آ جاتا، کہیں وفات آ، ایک جگہ بھی نہیں، اس لیے کہ وفات کے اور بہت سے معنی بھی ہیں، اور اصل معنی ہے پورا لے لینا یا دے دینا۔ تو موت کے معنی موت ہے، تو حیات کے مقابلے میں ہمیشہ موت لفظ آیا 75 جگہ قرآن شریف میں، بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے، اور ایک جگہ بھی نہیں آیا اس کے مقابلے میں وفات، اس کے اپوزٹ۔ یہ وفات کی آیت لاتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی، اور اس کو کہتے ہیں موت دے دی، تو یہ وہاں وفات کا مطلب موت نہیں ہوتا۔ اب رفع کرنا، پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا، رفع کر لیا، اونچا اٹھانا، یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں 27 آیتوں کے اندر تو سچ مچ جیسے اٹھا لینا ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور 12 آیتوں کے اندر 39 میں سے وہ اس کے لیے مجازی طور پر النکرت بھاشا کے اندر استعمال ہوا، بلند کرنا، مرتبے اوپر کرنا۔ اب یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ حدیثیں میں بتا چکا کہ ہم تو حدیثوں کی بنیاد پر مانتے ہیں، لیکن اور بھی ثبوت ہیں۔ لفظ رفع کے 2 جگہ کے استعمال دیکھ لیجئے خالی، ان میں سے 39 میں سے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو
ایسے ستونوں کے ذریعے بلند کیے جو تمہیں نظر نہیں آتے. یہ اٹھایا, یہ اٹھانا جو ہے. اور یہ رفع بعضهم درجات, ان میں سے اللہ نے بعض کے درجات بلند فرمائے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں اٹھائی جا رہی کہ کوئی چیز مادی ہو, درجات بلند ہونا. یہ دونوں معنوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. ابھی وہ چیز باقی ہے تھوڑی سی, سوائے اس کے کہ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. یہاں تو بات معاملہ بالکل واضح ہے کہ جب ایک دو آیات ایسی ہیں کہ جس کے دو ترجمے ممکن ہیں اور دونوں ایک دوسرے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, ایک ہی لیا جا سکتا ہے, تو ہم وہ مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ صحیح حدیثیں ہیں اور اپنی اس کے اعتبار سے, اسناد کے اعتبار سے. لیکن ابھی کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس آیت کے سلسلے میں. بل رفعہ اللہ الیہ, پھر اللہ نے ان کو رفع کر لیا. یہ دو ترجمے ہو رہے ہیں اس کے. دیکھیے ایک بہت اہم بات, میں نے آپ کو شروع میں سارے عیسائی عقیدے درس شروع ہونے سے پہلے بتائے تھے درس کے شروع میں. وہ عقیدے جن کا قرآن صاف لفظوں میں بالکل ان ایمبیگوئس, کا مطلب مبہم نہیں, لگے لپٹ ایسے نہیں کہ جس سے کچھ اور ادھر ادھر سے مطلب نکالیں. صاف لفظوں میں قرآن نے انکار کیا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. سارے عقیدوں کے, ان کے سارے نہیں, چند کے علاوہ. تو جن کا انکار کیا اسے دیکھیے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ تین میں کا تیسرا ہے, تین میں سے ایک. یہ جنہوں نے کہا انہوں نے کفر کیا. یہ تثلیث یا ٹرینٹی کے عقیدے کو اس لفظ میں کہا انہوں نے کفر کیا. جو ٹرینٹی کو مان رہے ہیں, یہ تثلیث کو مان رہے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس. وما من الہ الا الہ واحد, بس الہ واحد ہے وہ, تین نہیں ہے الہ. یہ دیکھیے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر آدم کو وہاں جو غلطی ان سے ہو گئی تھی, خطا, اللہ نے کچھ کلمات ان کے ڈالے دل میں کہ کیسے توبہ کی جائے, تو فوراً انہوں نے توبہ کی, تو پھر اللہ بھی نے بھی توبہ قبول فرمائی. اس سے عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کیا تھا انہوں نے, اور گناہگار اس لیے زمین پر بھیجے گئے, گناہ کے نتیجے میں بھیجے گئے. اب وہ گناہ موروثی, شروع میں بتا چکا تفصیل, اب وہ گناہ وراثت میں چلا آ رہا ہے. تو وہ گناہ وراثت کا ختم ہی اللہ نے معاف کیا. قرآن یہ کہتا ہے, تردید کر دی صاف صاف اس کی کہ وہ گناہ کے ساتھ دنیا میں آئے. کہا اللہ نے توبہ قبول فرما لی تھی. وہ تو زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا, ایک ٹیسٹ کے بعد پھر زمین پر بھیج دیا گیا. اور دیکھیں ابھی گزرا پچھلی مرتبہ, وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کو صلیب دے دی گئی. قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ قتل کیا جا سکا نہ صلیب دی جا سکی. تو ہر عقیدے کو بہت صاف لفظوں کے اندر قرآن توڑتا ہوا چل رہا ہے. جہاں عیسائیت اور اسلام کا اختلاف ہے, بہت صاف لفظوں میں کیے. کوئی ایسے نہیں کہ دو معنی نکال لیجیے آپ, ان میں سے کسی کے دو معنی نہیں نکال سکتے. کلیئر کٹ کفر کیا انہوں نے جنہوں نے تثلیث کو مانا کہ تین خدا ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کئی جگہ ہے یہی آیت, اس میں سے ایک جگہ کی میں نے دی ہے, سورہ فاطر کی آیت نمبر 18. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. حضرت عیسیٰ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر نہیں جا سکتے کہ ان کے گناہ کچھ میں لے لوں. قرآن نے صاف لفظوں میں منع کیا, یہ نہیں ہوگا. تو اتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ جو وہ عقیدے جس میں اسلام کا اور عیسائیوں کا اختلاف ہے, اس میں قرآن نے بہت صاف لفظوں میں بتا دیا ہے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ دو ترجمے نکال لیں اس کے. تو پھر یہ بات اگر غلط ہوتی عیسائیوں کی کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا, وہ کہتے ہیں نا, یہ مانتے ہیں, موت کی بات تو کہتے ہیں, لیکن زندہ اٹھایا گیا یہ عقیدہ ہے ان کا. اگر یہ بات غلط ہوتی تو اتنے ہی صاف لفظوں میں قرآن یہ بھی کہہ دیتا. اس یہ دو معنی بر رفع اللہ الیہ, اس کے دوسرے مطلب نکال لیتے ہیں, درجات بلند فرمایا, اٹھائے نہیں کیا. یہ ایسے ہی صاف لفظوں میں کہا جاتا جس کو کوئی رد نہ کر سکے. ایسے دو معنی نہیں نکلتے. تو اس لیے یہ ہے اس بات کا ثبوت کہ قرآن نے اس کی تردید نہیں کی ہے اٹھائے جانے کی. کرتا تو ایسے کرتا جیسے ان سب عقیدوں کی کہ اس سے کوئی کسی طرح کا شبہ کسی کو نہ ہو جائے. اس لیے وہ غلط ہے جنہوں نے اس سے ہی سمجھ لیا ہے کہ ان کی موت ہو گئی یا ان کو اٹھایا نہیں گیا, بلکہ ایسے ہی وہ بس درجات بلند فرما دی گئی. بہت بڑی دلیل ہے. اور دیکھیے, یہ تو میں نے اس دلیل کو ان الفاظ میں لکھ دیا یہاں پر. اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ رفع نہیں کیا گیا, زندہ نہیں اٹھایا گیا, تو اس کی تردید بھی اتنے ہی واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ہوتی کلیئر, جیسے ابھی پچھلی عیسائی عقیدوں کی چل رہی تھی. بتایا کہ اٹھایا گیا, اب اس سے دو معنی نکال رہے ہیں.
صاف لفظوں میں ہوتا کہ نہیں اٹھایا گیا، یہ عیسائی کہتے ہیں ہرگز نہیں اٹھایا گیا، ایسے ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو اب وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اب یہ اب ثبوت اور لا رہا ہوں میں، اس کی تشریح گزر چکی سورہ آل عمران میں۔ مہد کا مطلب، یہ مہد جو ہے پالنے میں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ڈکشنری میننگ کے اندر لڑکپن کے دور کو بھی کہتے ہیں، اور پھر بہت تفصیل سے میں نے اس کو ڈسکس کیا، اسے یہاں نہیں لاؤں گا، ترجمہ لڑکپن میں نے کیا ہے، بچپن۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ بچپن لڑکپن میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے، بات کریں گے، اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ حضرت عیسیٰ تو جوانی میں اٹھائے گئے، یا جن لوگ موت کہتے ہیں جوانی میں موت ہوئی، 33 ایئرس کی ان کی عمر تھی، ادھیڑ عمر کدھر؟ جب قرآن کہہ رہا ہے ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، اس کا مطلب وہ آئیں گے اور ابھی جئیں گے، وہ عمر تو وہیں سے شروع ہوگی جہاں گئے تھے، اب پھر زندگی ان کی اتنی گزرے گی کہ ادھیڑ عمر کو پہنچے۔ یہ قرآن کی آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، واپس تشریف لائیں گے، واپس تشریف لائیں گے، تو اس کا مطلب یہاں موت نہیں ہوئی تھی۔ یہ مر کر جی اٹھنا تو عیسائی عقیدہ ہے کہ مر کر جی اٹھے تھے، اور دیکھیے یہ بھی میں تشریح کر چکا ہوں، اور وہاں پہ بھی میں نے یہ بتایا تھا سورہ آل عمران میں جب یہ آیت گزری تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے بے شک حضرت آدم کو تمام دنیا کے انسانوں سے ایک الگ ایک اونچائی دی، تمام دنیا کے انسانوں کے باپ ہیں، ایک خصوصی ایک ایسی صفت جو کسی اور میں نہیں ہے۔ حضرت نوح کو جب سب ختم ہو گئے تھے پھر وہ ایک آدم کی طرح نکلے، نسل انسانی وہاں سے شروع ہوئی۔ دیکھیں یہاں تو 2 نام ہے خالی، اس کے بعد حضرت ابراہیم نہیں کہا، آل ابراہیم، ابراہیم کی نسل، یہاں تو 2 نام ہے خالی، آدم اور نوح، ان سے نسلیں شروع ہوئی۔ اب آگے حضرت ابراہیم، آل ابراہیم، اس وقت تو بہت لوگ تھے دنیا میں، تو ابراہیم نہیں کہا، حضرت ابراہیم کی نسل کو بڑی فضیلت دی، بڑی تعداد میں اس کے اندر انبیاء اور رسول ہوتے چلے گئے۔ اب یہ کون ہے؟ وہ آل عمران، چوتھے۔ طرح طرح کے لوگوں نے اپنے اندازے لگا کے عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، اس میں سے نکال کے بائبل میں حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، ماں، عمران نہیں، یہ ہے وہ، یہاں پہ عمران کہہ دیا، یہاں عمران ہے وہ، اور وہ حضرت موسیٰ کے والد، تو موسیٰ کے والد۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ قرآن سے لے لیجئے نا، کسے کہا عمران قرآن نے، اس سے الگ ہٹ کر کوئی معنی آپ نہیں لے سکتے۔ بائبل کے اندر اگر ویسی وہ بات نہیں تو وہاں تو غلط ہے، بہت سی غلطیاں ہیں۔ قرآن نے کسے کہا تھا عمران؟ دیکھیے یہ سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12، حضرت مریم کے والد کا نام تھا، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا، حضرت مریم کے والد کا نام تھا، تو یہ، اور اس کے علاوہ یہ لفظ عمران اور کہیں نہیں آیا قرآن میں۔ پھر یہ کہنا ایسے اس کس اسٹیٹس پہ لایا جا رہا ہے؟ آدم، نوح، حضرت ابراہیم کی نسل، اب عمران کی نسل، اس اسٹیٹس پہ لے کر آیا جا رہا ہے، تمام جہانوں پہ فضیلت بھائی۔ تو ایسے ہی نہیں کوئی ادھر ادھر کا عمران ہم نکالنے کہیں سے کھینچتان کے اور کہ یہ ہوگا اور ایسا ہوگا۔ قرآن نے ایک جگہ بتا دیا صاف کہ حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ ان کی نسل کیسے ہوئی؟ مریم ہوئی ایک، تو مریم کے ایک بیٹے ہوئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی ایسی چلی ہے، حضرت فاطمہ سے کہلائی جاتی ہے، حضرت فاطمہ، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ہوئے، نسل چلی۔ ایسے یہاں پر ہوا ہے، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت مریم، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، نسل کہاں چلی؟ آل، کہ تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ وہ واپس آئیں گے، ابھی نسل چلنی ہے۔ یہ اس نقطے کو نہیں سمجھا کوئی بھی مفسر، یہ اتنی بڑی بات کہی ہے اس آیت کے اندر ہے۔ عمران گھما پھرا کے کسی اور کو ثابت کر دیجئے، کیوں گھمائیں پھرائیں گے جب قرآن بتا رہا ہے عمران کون ہے؟ اس سے چونکہ ذہن جاتا ہی نہیں حضرت عیسیٰ سے آگے، جب نہیں جاتا تو یوں آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم عمران انہی کو کہہ رہے ہیں، حضرت مریم کے والد کو، ان کی نسل چلنی ہے تو حضرت عیسیٰ کی نسل چلنی ہے، عمران کی نسل چلنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ سارے ثبوت ہیں قرآن کے اندر اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، اور یہ کوئی دیومالا نہیں ہے،
سائنٹیفکلی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے، اور اگر واپس آئیں گے تو اس کا مطلب موت نہیں ہوئی۔ اور یہ آج کی ایک اتنا سا ذرا سا وقت تو لے لوں، جلدی گزر جاؤں گا اس پہ سے، پھر اس سے اگلی آیت 159 اس لیے کہ ریلیٹڈ ہے اس سے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کے بھی اب دو ترجمے ہیں۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، جیسے غامدی صاحب ہیں، یہ ہیں غلام احمد پرویز صاحب ہیں، اور اس سے پچھلوں کی میں بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ ان دونوں کے میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا۔ تو اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ میں نے سنی تفسیر غامدی صاحب کی ریکارڈڈ اس آیت کی، ان کے اس میں دیکھی بھی جو المیزان ہے ان کی، تو وہ تفصیل اس کی انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ ہر عیسائی جو ہے وہ اپنی موت کے وقت لے آتا ہے ایمان، مرتے وقت وہ جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے کہ صحیح باتیں کیا ہیں، زندگی عجیب بات ہے، ہر ایک کی موت جو ہے وہ ایمان پر ہوتی ہے، مرتے وقت قرآن پر ایمان لے آتا ہے، انہوں نے یہ فرمایا اس کی تشریح۔ تو یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ یہ تو جو قادیانی کہتے ہیں اس سے زیادہ ناممکن ہے، مطلب موت انہوں نے بھی بتائی، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر جسم کو اٹھا لیا، اس کی تشریح انہوں نے یہ کی، جسم کو اللہ نے زندہ اٹھایا، فرشتے آئے جسم کو لے گئے مرنے کے بعد، اس لیے تشریح یہ کی، اس لیے کہ اللہ جو ہے اپنے رسولوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دیتا۔ مطلب کیسے اس نتیجے پر پہنچے، میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا، میں نے سیکھی بعض چیزیں ان سے، غامدی صاحب سے، یہ کچھ بیان ہی نہیں کرتے۔ غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ کسی طرح قرآن نہیں کہہ رہے کیسے بچ گئے ہوں گے، اصل میں تو ہاتھ ہی نہیں آئے ان کے یہودیوں کے جو پکڑا تھا انہوں نے، ان کے ہاتھ نہیں آئے تو کسے لے گئے کیا، اس پر وہ کچھ نہیں کہتے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں وہ ایک انجیل برنباس ہے، میں نے بھی تشریح میں بتایا، آپ کو نام آپ نے سنا ہوگا، اس میں بہت سی چیزیں اسلامی عقیدے کے مطابق ہیں۔ برنباس ان کے حواریوں میں سے ایک کا نام تھا، ڈسائپل یا ششیوں میں سے، اس کے نام سے ایک ملتی ہے انجیل، وہ شروع سے نہیں ملتی چلی آ رہی ہے، وہ ابھی ادھر مجھے یاد نہیں رہا، غالباً 16ویں صدی میں وہ اپیئر ہوئی، کسی لائبریری کے اندر ملی وہ، اب اس کو مسلمان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مانتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہے اصلی انجیل، اور عیسائی جو ہیں اس میں خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا، اس میں اللہ کا بندہ یا رسول مانا گیا، اور عیسائی کہتے ہیں یہ جعلی ہے، یہ مسلمانوں نے گڑھ کے بنا لی ہے اور وہاں پلیس کر دی، اور اس کے بعد یہ اپیئر ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، اس بات سے الگ کہ وہ جعلی ہے یا اصلی ہے برنباس کی انجیل۔ ایک تو یہ کتاب تم بکتے رہو کچھ بھی، بات یہ صحیح قرآن نے کہا، ایک ہے یہ کہ ہم ثابت کریں، ثابت ہم وہاں سے کریں گے جن چیزوں کو وہ پہلے سے مانتے ہیں اس کے اندر سے، جیسے پچھلی بار کیا تھا۔ پچھلے درس میں بس ایک بات ذرا سی اور وضاحت کر دوں میں، وہ صلیب پر چڑھے تھے، اترے، آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو سب چلے گئے تھے وہاں سے، اس میں ہے انجیلوں میں، سب بھاگ گئے تھے ان کے حواری، اور یہ جو 12 حواری تھے ان میں سے ایک ایسا تھا، اس کا نام تھا جو انجیلوں میں دیا ہوا ہے یہودا اسکریوتی، اس نے ہی بیچ دیا تھا ان کو دشمنوں کے ہاتھ کہ وہاں ہے اس وقت چھپے ہوئے۔ اس وقت کا جو بھی سکہ تھا وہ 30، جیسے ہم روپے کہہ لیں، اس 30 اس میں بیچا تھا اس نے، 30 سکوں کے عوض حضرت عیسیٰ کو بیچ دیا، خود ساتھ میں لے کے آیا تھا پکڑوانے کے لیے، ان کا حواری، ان کا شاگرد جو شروع سے ساتھ رہا، اس نے 30 سکوں کے بدلے بیچ دیا اور خود آیا تھا ساتھ میں لے کے پکڑوانے۔ تو برنباس کی انجیل میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی سی کر دی، اور حضرت عیسیٰ کی شکل جو ہے وہ اس کی جیسی کر دی۔ اب لوگ وہ اس کی شکل اور بولی آواز سب ایسی بدل دی اللہ نے اس وقت، تو پھر لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا، پھر وہ چیختا رہا میں نہیں ہوں، لیکن لے گئے، اور حضرت عیسیٰ کی شکل ان کی جیسی ہو گئی تھی، وہ بچ کے چلے گئے۔ یہ برنباس کی انجیل میں اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی بے ڈھب بات ہے، یعنی یہ ہے وہ جو جسے ہم انسائنٹیفک کہیں، وہ آنا زندہ بات انسائنٹیفک نہیں ہے، اس کی کوئی توجہ کوئی لاجک نہیں ہے، بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، بات اپنی جگہ ہے، لیکن وہ نہیں کرتا قانون کے خلاف۔ اور پھر ہم نہیں کہہ سکتے اس کی آتھینٹسٹی فائنل، اس کے بارے میں برنباس کی انجیل کے سچ مچ وہ اس کی ہے یا نہیں ہے، پوری ایک جو واقعات جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پیش آئے، اس کے خلاف میں سب تو ثابت کر دیے میں نے انہی انجیلوں سے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، وہ انہی انجیلوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، 12 میں سے ایک نے تو پکڑوا دیا، اور 11 باقی جو تھے جب یہ پکڑنے کے لیے آئے تو بھاگ گئے سارے،
کیسے تھے بھائی یہ؟ اور یہ تھے، ان کو وہ کہتے ہیں ان کے رسول حضرت عیسیٰ کے، عیسائی سارے. اور اس کے بعد انجیلوں کے بعد جو کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں وہ ان رسولوں کی ہیں، وہ جو بھاگ گئے تھے ان کو اس وقت چھوڑ کے. ارے بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں اپنی جانیں دے دیتے، آخری کوشش کرتے کچھ. قرآن نے مرتبہ ان کا رکھا ہے، صحابہ تھے ان کے، عام لوگ بھی اور بھی ایمان لانے والے تھے، قرآن نے ان کا مرتبہ قائم رکھا. قرآن نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ نے پوچھا من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا انصار بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے. اور پھر قرآن نے کہا ساتھ رہے وہ، اللہ نے بڑا مرتبہ اٹھایا. اس کی تردید کی کہ تم نے کیسا بنا دیا ان کے صحابہ کو، 12 کل، ان 12 میں سے ایک نے تو بیچ دیا ان کو اور باقی 11 بھاگ گئے. اب کس درجے کے ہے کہ پھر انہی سے عیسائیت چل رہی ہے، بات کو آگے عیسائیت ان سے چل رہی ہے اور وہ رسول ہیں حضرت عیسیٰ کے. قرآن نے کہا بڑے باعزت تھے وہ، بڑے زبردست کردار کے لوگ تھے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم ساتھ دیا، انہوں نے دیا کیسے بھائی؟ وہاں تو یہ کہ بھاگ گئے. اگر وہ سارے وہاں موجود ہوتے، وہ اس جگہ پر، میں نے بتایا تھا نا پچھلی مرتبہ، جو آپ لوگوں میں سے جنہوں نے پچھلے درس سنا ہے کہ 2 مریم تھیں، چند اور عورتیں تھیں وہاں پہ، سپاہی تھے، ایک نیکوڈیمس تھا، نیکوڈیمس یہ خفیہ تھا، اور ایک یوسف نام کا تھا، یہ بھی خفیہ عقیدت مند تھے. یہ دونوں یہ تھے وہاں پر جنہیں پبلک نہیں جانتی تھی کہ حضرت عیسیٰ کے عقیدت مند ہیں. ان میں سے یہ جو تھا یوسف، یہ بڑا مالدار تھا، وہی اس نے ہی سارا انہوں نے پلان کر کے اور پھر وہ اپنے مقبرے میں لے گیا تھا، اسی نے مقبرہ بنوا رکھا تھا. یہ لوگ کہاں تھے جو بھاگ گئے؟ کیوں نہیں تھے وہاں؟ عورتیں کھڑی ہو سکتی ہیں ڈر کر بھاگ گئے؟ نہیں بھاگ سکتے. لیکن اگر وہاں موجود ہوتے، اس جگہ موجود ہوتے، تو یہ پلان کامیاب نہیں ہوتا. اس پلان میں وہ بھی تھے شریک. تو یہ بات ہے کہ تم لوگ بچے رہنا، یہ جو سیکرٹ ہے وہاں ہو جاتا نا، کہیں یہ مل نہیں جائیں، یہ رشوت نہ دے دیں، لوگ کہیں بچا کر نہ لے جائیں، تو پھر وہ جو پلان تھا ان کو بچانے کا وہ تو سب ناکام ہو جاتا. یہ اگر نہیں ہٹ جاتے، بھاگ نہیں گئے تھے، ہٹے. اور وہ جانتے تھے کیا پلان ہے اور پروگرام ہے، اس پر عمل تبھی ہوگا جب وہ وہاں نہیں ہوں گے. تو وہ ایک جگہ پر اکٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ وہاں پہنچے بھی. یہ جو سیکرٹ ہے ان کو لانا تھا سامنے، جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا ان کے ساتھ ہی، اور پھر وہ بچا کر لے کر گئے. ایسا نہیں تھا کہ جو جیسا انجیلوں نے کہا ہے. بہرحال اہل کتاب کوئی اس بات پہ وہ ان پر گواہ ہوگا. اب اس پر آگے چلیے اصل مطلب کیا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہاں 2 ضمیریں آئی ہیں، پروناؤنس، بِهِ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اتنی عربی، اور ویسے میں بتا دوں پروناؤن، اس کا یا اس کی موت، اپنی موت بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو ذکر کس کا چل رہا ہے اس سے پہلے؟ حضرت عیسیٰ کا، لگاتار اس سے اگلی آیت ہے. ضمیر پروناؤن جب بولی جاتی ہے جب اس سے پہلے ذکر کسی کا آیا ہو. جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کو وہی جو آپ پر نازل ہوئے 40 سال، اب میں نے آپ کہہ دیا. اب ہر ایک سمجھ رہا ہے آپ سے مطلب کیا ہے، اس لیے کہ پہلے ایک نام آ چکا، ورنہ آپ تو میں آپ کو بھی کہہ دوں، کسی اور کو کہہ دوں. تو ایک ضمیر جو لائی جاتی ہے یا پروناؤن لایا جاتا ہے، یہ اس کے بعد آتا ہے جب ناؤن آ گیا ہو کہ کسے کہہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تھا، وہی چل رہا ہے لگا اس سے پچھلی آیت کے اندر. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے. اب قبل موتی کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے. ان دونوں کو ذرا جو خود اپنی عقلی طور پہ سوچ لی کیا ہوگا، میننگ دونوں ہو سکتے ہیں. اہل کتاب میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے، یا اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے. اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے، یہ تو گاندھی صاحب نے لیا ہے، انہوں نے لیا، غلام احمد صاحب نے، یا اور جنہوں نے مانا ہوگا، قادیانیوں نے لیا، احمدیوں نے. اپنی موت سے پہلے. تو یہ بڑی بوگس سی بات ہے کہ ہر ایک کی ایمان پر موت ہوتی ہے، ہر اہل کتاب کی دنیا میں ایمان پر موت ہوتی ہے. یہ بڑی بوگس بات ہے، ایسی ناقابل تسلیم ہے. ویسے قرآن کہہ رہا ہے، ارے نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیے نا کچھ اور کہہ رہا ہے. اتنی ناممکن بات کو آپ جوڑ رہے ہیں قرآن سے. ہر اہل کتاب جو ہے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے
ان پر ایمان لے آتا ہے، لے آئے گا. لَيُؤْمِنَنَّ یہ مادہ ہے، لے آئے گا، یہ مضارع ہے، اس کے معنی لے آتا بھی ہے اور ایمان لے آئے گا. حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لا چکا ہوگا. شروع میں تفصیل بتائی نا آپ کو میں نے، درس شروع کرنے سے پہلے. حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، عیسائی سب مان جائیں گے کچھ کے علاوہ، اس لیے کہ عقیدت رکھتے ہیں. اب وہ ان کو جھوٹی بات بتائی گئی ہے، جب وہ پہچان بھی ساری دنیا لے گی کہ یہ وہی ہیں، تو پھر وہ سب مان لیں گے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے کیا ہوا تھا وہ سب غلط تھا، صحیح یہ ہے، ایمان لے آئیں گے. اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہوں گے تو وہ ایمان لائیں، سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے. عیسائی نہیں بچانا اہل کتاب میں سے. اب یہودیوں نے اس وقت بھی پہچانا تھا اللہ کے رسول ہے اور ان کے قتل کی سازش کی تھی، اپنے نزدیک تو قتل کر دیا. پہچانتے ہوں گے لیکن اکثریت ایمان والے بھی ہوں گے، مخالف ہوں گے. دجال ان کا لیڈر ہوگا، حضرت عیسیٰ سے جنگ ہوگی، مارا جائے گا، وہ سب ختم ہو جائیں گے ساتھی، تو بچیں گے ہی نہیں. اہل کتاب میں سے جب حضرت عیسیٰ کی موت ہوگی اس وقت اہل کتاب ہوں گے ہی نہیں، سب ایمان لا چکے ہوں گے. بہت اس لیے یہ آیت صاف واضح بتا رہی، پچھلے سے جڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے. ابھی موت ان کی نہیں ہوئی، ان کی موت سے پہلے تو سب ایمان لے آئیں گے. یہ یہودی عیسائی دنیا میں نہیں ہوں گے. آیت نمبر 159 پوری ہوئی ہے سورہ نساء کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ 160 سورہ نساء کی آیت نمبر 160 سے شروع کریں گے. سبحان اللہ.